الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب صدق اللہ العظیم۔ سورہ صافات گزشتہ کل ہماری شروع ہوئی ہے۔ گزشتہ کل سورت کا خلاصہ، شروع کی 5 آیتوں کا ترجمہ اور کچھ باتیں گزشتہ کل کے درس میں آ چکی ہیں، اور آیات کا ترجمہ یہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ صف باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر ان فرشتوں کی جو کہ شیطانوں پر بندش کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، ان تمام مقامات کا مالک ہے جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی شکل میں ایک خوبصورت پر رونق زینت دی ہے، اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ اوپر کا جہاں ہیں، اوپر کی مجلسیں ہیں، وہاں کان بھی نہیں لگا سکتے، باتیں نہیں سن سکتے۔ ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے اور ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ البتہ جو کچھ وہ اچک کر لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو پھونک کر کے ختم کر دیتا ہے۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ گزشتہ کل آپ کی خدمت میں یہ بات آئی تھی کہ یہاں فرشتوں کا نام تو نہیں ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں فرشتوں کی، لیکن کافروں کا ایک عقیدہ تھا جو کہ مکہ مکرمہ کے کافر تھے، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اس عقیدے پر رد کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ قسم کھائی ہے۔ اگرچہ اس میں اور بھی احتمال ہیں کہ نمازیوں کی صفوں کی قسم کھائی ہے اللہ پاک نے، نمازیوں کی، یہ جو نمازیوں کی صفیں ہیں، کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے سیدھا رکھنے کا حکم ہے، تو یہ جو صفیں سیدھی ہوتی ہیں تو اللہ کو اچھی لگتی ہیں۔ اور پھر یہ جو فرض نماز کے لیے لوگ آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، جو لوگ مسجد آتے ہیں، نماز میں شریک ہوتے ہیں، آپ نے 3 دفعہ فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، را، با، الف اور تا۔ رباط اصل میں کہتے ہیں اسلامی سرحدوں میں پہرا دینا، اسلامی سرحدوں میں پہرا دینا، تاکہ دشمن اسلامی سرحد میں آ کر کے حملہ آور نہ ہو۔ یہ اس کا اپنا ترجمہ ہے، یعنی رباط کا۔ اور یہاں اس کا مطلب شارحین لیتے ہیں کہ انسان کا دشمن شیطان ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے اور مسجد آتا ہے، صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، یہ گویا کہ اس نے پہرا دے دیا اپنے دشمن کے خلاف۔ اب وہ دشمن اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس کے فرض نماز میں شرکت کی وجہ سے۔ تو ایک مطلب اس کا تو فرشتوں والا ہوا جو میں نے کل عرض کیا تھا، اور ایک مطلب اس کا یہ ہوا کہ میں قسم کھاتا ہوں نمازیوں کی صفوں کی،
چونکہ صفے مؤنث ہے اس لیے مؤنث کا لفظ آیا۔ میں ان نمازیوں کی صفوں کی قسم کھاتا ہوں، پھر یہ نمازیوں کی صفیں شیطانوں کے لیے بندش کا سبب ہے۔ جب یہ وضو کرتے ہیں، مسجد آتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ شیطانوں کے اوپر بندش کرتے ہیں۔ اور پھر یہی نمازی لوگ وہ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کو یاد کیا، سبحانک اللہم، اللہ کو یاد کیا، فاتحہ میں اللہ کو یاد کیا، قرات میں اللہ کو یاد کیا، سبحان ربی العظیم میں اللہ کو یاد کیا، اور اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ، سمع اللہ، پوری نماز میں اللہ کو یاد کیا، فالتالیات ذکرا۔ تو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ مجاہدین کی صفوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ مجاہدین، جہاد میں جانے والے، اللہ کے دشمنوں کے سامنے صفوں میں کھڑے ہونے والے، ان کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ خود اللہ کے رسول نے صفیں بنائی ہیں غزوہ احد کے اندر، خود اللہ کے رسول نے صفیں بنائی ہیں مجاہدین کی غزوہ خندق کے اندر، خود اللہ کے رسول نے صفیں بنائی ہیں بدر کے میدان کے اندر، صفیں بنائی ہیں۔ تو خود اپنے دست اقدس سے صفیں بناتے تھے۔ اور پھر دوسری قسم کا مطلب طاغوتی اور باطل طاقتوں کی پھٹکار کے لیے یہ صفیں کیوں بنتے تھے؟ تاکہ یہ مسلمان ٹکرائیں اور باطل اور شیطان کی بنائی ہوئی طاقتوں کو ختم کریں۔ اور پھر یہی مجاہدین، خود قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے مسلمانوں، جب تمہاری کافروں سے آمنا سامنا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے کر کے بھاگو، بلکہ جم کے لڑو۔ ہاں، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، یہ سورہ انفال کا دوسرا رکوع۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کو گردنوں پہ مارو۔ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں نا اس پہ ان کو مارو، تاکہ یہ اسلحہ اٹھانے کی طاقت نہ رکھ سکے۔ اور یہ میں کیوں تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں، سورہ انفال کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ میں تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اللہ رسول کے باغی ہیں، اور جو اللہ رسول کا باغی ہوگا اس کا یہی علاج ہے۔ تو مارنے کا حکم ہے، پھر اس مارنے کے اندر جو سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو، جس میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ۔ تو یہاں پر مجاہدین کی صفوں کی قسمیں، اور چونکہ یہی مجاہدین باطل طاقتوں سے ٹکراتے ہیں اس کی قسم، اور یہی مجاہدین اللہ کا نام لیتے ہیں ان کی قسم۔ جواب قسم کیا ہے؟ جواب قسم یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ پھر میں نے گزشتہ کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہم آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم آپ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائیں گے۔ اچھا، پھر اللہ کے قسم بھی ضرورت کے لیے کھانی ہے۔ خامخواہ قسمیں کھانا دوسرے پارے میں منع کیا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، تم کوئی نیکی کا کام کرو تو اللہ کی قسم کھاؤ، کہ اللہ کے نام کو خامخواہ قسموں کے لیے پیش مت کرو۔ اسی طرح یہ بھی مت کہو، یہ بہت ہی مجبوری میں قسم کھاؤ، اور قسم کھانی ہے تو دیکھو سچی قسم کھانا، جھوٹی قسم مت کھانا۔ جھوٹی قسم کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹی قسم، گزشتہ کل ایک کام آپ نے نہیں کیا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے وہ کام کیا؟ ہاں اللہ کی قسم میں نے وہ کام کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ اور یہ یمین غموس گناہ کبیرہ ہے، اور غموس کے معنی ڈبونے کے آتے ہیں۔ ایسا آدمی دوزخ میں ڈبویا جائے گا جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اور اگر کسی نے مستقبل کی کوئی قسم کھائی، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکا، ابھی آپ نے 7واں پارہ سنا، اس میں قسم کے کفارے کا ذکر ہے۔ قسم کے 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا دو، نمبر 1۔ نمبر 2، انہی 10 مسکینوں کو لباس دے دو، یا پھر غلام کو آزاد کر لو۔ اور اگر تم غریب ہو، تمہارے پاس غلام کے یا
مسکینوں کے کھلانے کے پیسے اور کپڑوں کا وہ نہیں ہے انتظام، تو پھر تم 3 دن لگاتار روزے رکھو، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ فرمایا کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، دیکھو اپنے قسموں کو سنبھال کے رکھا کرو، اپنے قسموں کو سنبھال کے رکھا کرو، خواہ قسمیں مت کھایا کرو۔ یہ ہمیں حکم ہے، لیکن اللہ پاک اس چیز کے پابند نہیں ہے۔ اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک جس چیز کی بھی قسم کھائیں، کوئی بھی چیز ایسی نفع والی ہو، ہمارے رب نے قسم کھائی ہے والتین والزیتون، انجیر نفع کی چیز ہے، اس کی قسم کھائی، زیتون نفع کی چیز ہے، اس کی قسم کھائی، مکہ مکرمہ ایک معزز شہر ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس کی قسم کھائی، لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس مقدس شہر کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول، ان کی ذات اقدس بڑی تھی، آپ نے اللہ کے رسول کی زندگی کی قسم کھائی۔ تو اس طرح ہمارے رب نے اگر قسمیں کھائی ہیں تو ہمارے رب سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اور ہمارا رب آسمانوں کا، زمین کا اور اس کے بیچ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا پروردگار وہ اللہ ہے۔ اور ساری مشرقوں کا، گزشتہ کل یہ بات آ چکی ہے کہ مشرق کو جمع کیوں لے کے آئے، اس لیے کہ یہ سورج ایک جگہ سے نہیں نکلتا، یہ روزانہ اپنی اپنی جگہ کو بدلتا ہے، کل یہ بات آ گئی ہے۔ پھر یہ جو آسمانی دنیا ہے، ہم نے اس کو ستاروں کے ذریعے سے خوبصورت بنایا ہے۔ یہ ستارے آسمانوں میں فٹ نہیں ہیں، جیسے یہ بلب فٹ ہے، اندر اس کی چوڑیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ پلر میں یا چھت میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ستارے فٹ نہیں ہیں، یہ آسمانوں سے بہت نیچے ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ پہ یہ ایسے چل رہے ہیں جیسے بالکل، یعنی اس سے یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ جو روٹ اللہ نے دیا ہے کہ بھئی اس گاڑی کا یہ روٹ ہے، اس لائن اور اس لائن کے بیچ میں یہ گاڑی چلے گی، اگر یہ ادھر ہوئی تب بھی صحیح نہیں، ادھر ہوئی تب بھی صحیح نہیں، بالکل روٹ پہ چلے گی۔ تو اللہ نے جو روٹ مقرر کیا ہے اس روٹ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ جیسے سورہ زاریات میں اللہ پاک فرماتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں والسماء ذات الحبک، میں جالدار آسمان کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ جال بچھا ہوا ہے سڑکوں کا، ان سڑکوں پہ یہ سارے ستارے چل رہے ہیں، اور یہ ہم نے آسمانی دنیا کو خوبصورت بنایا ہے۔ لیکن ان ستاروں سے ہم ایک کام اور بھی لیتے ہیں۔ وہ کیا کام لیتے ہیں؟ فرشتے اللہ کا حکم سن کر کے اوپر آسمان فضا کے اندر بیٹھ کر کے وہ مذاکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو شریر شیاطین ہوتے ہیں، حدیث میں اس کی شکل یوں آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا، ایسا ایسا کر کے کہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے چڑھتے ہیں، یہ چڑھتے 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 اوپر تک چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر کے یہ فرشتوں کی باتوں کے سننے کی کوشش کرتے۔ اب یہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہر بات کی حکمت اللہ نے بتائی نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اور نہ ہمیں اس میں کھود کھرید کی اجازت ہے۔ یہ اوپر جا کر کے فرشتوں کی باتوں کے سننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک آدھ بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے تو نیچے آ کر کے نجومیوں کو، جادوگروں کو، کاہنوں کو یہ بات بتاتے ہیں، وہ اس میں 99 جھوٹ ملا کر کے اس کو پیش کرتے۔ اچھا، لوگ 99 جھوٹ کو نہیں دیکھتے، لیکن ایک آدھ بات کوئی سچی نکل آتی ہے، کہتا آپ کو پتہ نہیں فلانے نے یہ کہا تھا۔ یہ سب باتیں میں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ شیاطین اوپر جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آسمانی باتوں کو سنیں، لیکن فرشتے ان کو کیا کرتے ہیں؟ انہی ستاروں میں سے کوئی ستارہ شعلہ بنا کر کے ان کو مارتے ہیں۔ تو یہ ستارے جس طرح آسمان کی زینت اور خوبصورتی کا کام دیتے ہیں، اسی طرح ان ستاروں سے شیطانوں کے بھگانے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ یہ ہے، یعنی جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے، قدیم فلاسفہ والوں نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ
کہ قدیم فلاسفہ والے کہتے تھے کہ جو آسمان سے کوئی چیز آتی ہے تو یہ زمین ہی سے ایک آگ سے بھرا ہوا ایک مادہ اوپر چلا جاتا ہے اور وہی گرتا ہے. لیکن جدید جو لوگ ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ زمینی مادہ نہیں ہے، یہ اوپر ہی ان گنت ستارے ہیں جو کہ گننے میں نہیں آتے. انہی میں سے ایک آتش والا جو ستارہ ہے وہ زمین پر گرتا ہے. پہلے زمانے کے لوگ جو جاہلیت والے لوگ تھے، آپ نے پوچھا صحابہ سے یہ جو ستارے گرتے ہیں تم لوگ پہلے زمانے میں اس کو کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ ہو چکا ہے جبھی یہ آگ گری ہے، یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہو رہا ہے یا مر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں باتیں غلط ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ ستارہ جو مارا جاتا ہے یہ شیطان اوپر جا کر کے فرشتوں کی باتوں کی سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان فرشتوں کے ذریعے سے ان شیطانوں کو کیا کرتے ہیں؟ بھگانے کا کام لیتے ہیں. اور پھر یہ تو یہاں ان کو لگ جاتا ہے تو وہ یا تو مر جاتے ہیں یا پاگل ہو جاتے ہیں. پھر جو یہ جنگلوں کے اندر یہ بھوت وغیرہ جن وغیرہ بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہا کہ یہ وہی ہوتے ہیں جن کو ستارہ لگا ہو اور وہ پاگل ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر جنگلوں میں لوگوں کو ستاتے رہتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. اور جب یہ جنات مر جاتے ہیں چونکہ کفر پہ مرے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. تو ایک بات یہ تو اس کا مفہوم تھا جو ابھی آپ نے سنا پوری بات کا. اب یہ بات کیوں پیش کی ہے؟ کہا یہ اس لیے پیش کی ہے اللہ پاک نے کہ جو لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، جو لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، اللہ ان فرشتوں کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تو صفوں میں کھڑے ہیں، وہ تو طاغوتی طاقتوں کے خلاف ہیں، اور وہ تو اللہ کا نام لیتے ہیں. جو فرشتے جیسے ہم آپ صفوں میں کھڑے ہیں اور ہم آپ شیطان کو دھکا دے رہے ہیں کہ بھئی ہم مسجد میں ہیں اور ہم آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، تو ہماری نسبت اللہ کے ساتھ کیا ہوئی؟ اللہ ہمارے آقا ہوئے اور ہم اللہ کے بندے ہوئے. تو اسی طرح یہ فرشتے اللہ کے بندے ہوئے اور اللہ پاک ان کے آقا ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہوں گی، یہ باپ بیٹیوں کا تعلق نہیں ہے بلکہ یہ آقا اور بندوں کا تعلق ہے. اسی طرح جو لوگ شیطانوں کو خدا مانتے ہیں اور شیطانوں کو بڑا مانتے ہیں اور شیطانوں کو غیب کی خبروں والا مانتے ہیں، ان کا حشر بھی سامنے آ گیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ان جنات اور شیطانوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہاں وہ ڈرے گا جو بے وضو رہے گا، وہ ڈرے گا جو حالت جنابت میں رہے گا، وہ ڈرے گا جو گندا رہے گا، وہ ڈرے گا جو ناپاکی میں رہے گا، وہ ڈرے گا جو گناہوں میں رہے گا. جو باوضو رہے گا، جو خوشبودار رہے گا، جو صاف ستھرا رہے گا، اس کو نہ جنات سے ڈرنے کی ضرورت اور نہ جادوگروں سے ڈرنے کی ضرورت. یہ تھی گویا کہ آخری خلاصے والی اور تشکیل والی بات کہ فرشتوں کا تعلق اللہ کے ساتھ وہ کس کا ہے؟ بندے اور آقا کا ہے. اور جتنے شیطان ہیں وہ قابل عبادت نہیں ہیں بلکہ ان کو تو دھتکارا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.